ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعہم، کہ یہ جو منافق لوگ ہیں یہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اور وہ انہیں دھوکہ دینے والا ہے، کہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، حالانکہ اللہ کو کون دھوکہ دے سکتا ہے؟ کوئی ہے جو اللہ کو دھوکہ دے دے؟ جو لوگوں کے سینوں کے راز بھی جانتا ہے، ابھی میں نے کیا سوچنا ہے وہ بھی جانتا ہے، آنے والے وقت میں آپ کے دل میں کیا سوچ پیدا ہوگی، آپ کیا سوچیں گے، وہ تو ہر چیز کا جاننے والا ہے کوئی اس کو دھوکہ دے دے؟ یہ ان کی خام خیالی ہے۔ اور اللہ رب العالمین کا دھوکہ دینے کا کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ نے دنیا میں انہیں ڈھیل دے رکھی ہے کہ ٹھیک ہے تم یہ 2 نمبریاں کرتے ہو نا، ٹھیک ہے تم کرتے رہو، ایک دن آنے والا ہے کہ ہم تمہیں اپنے پاس بلا لیں گے اور پھر حساب کریں گے۔ دنیا میں ڈھیل دی ہوئی ہے، دنیا میں اس کو مال کی فراوانیاں بھی دی ہوئی ہیں کہ وہ مال بھی کھلا ہے، عہدے بھی ملے ہوئے ہیں، دنیا کا سٹیٹس بھی اس کے پاس ہے، لیکن اللہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، ان کی کیا حیثیت ہے، ایک دن آنا ہے پھر ہم تیرے ساتھ حساب کریں گے۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ، ایک اللہ نے ان کی یہ نشانی بیان کی کہ جب وہ نماز کے لیے آتے ہیں تو پھر ان کی حالت کیا ہوتی ہے؟ قَامُوا كُسَالَىٰ، کہ حالت یہ ہوتی ہے کہ جیسے گرے ہوئے، ٹوٹے ہوئے، سست، کاہل، کوئی اپنے سر سے بوجھ اتارنے کے لیے آئے ہیں۔ یہ کیفیت ہوتی ہے منافقت کے اندر نماز ادا کرنے کی۔ انسان یہ سوچتا ہے کہ یہ 5 نمازوں کی پابندی، یہ 5 کی گنتی پوری کرنی ہے، گنتی پوری کرنے کے چکر میں وہ اپنے اوپر اس کو بوجھ سمجھتا ہے اور اس بوجھ کو اتارنے کے لیے وہ کوشش کرتا ہے، اور پھر کیا کرتے ہیں؟ یراؤن الناس، لوگوں کو دکھلاوا کرتے ہیں۔ ان کا انداز لوگوں کو دکھلاوا کرنے کا ہے۔ نماز اس لیے پڑھتے ہیں، اس لیے میرے بھائیوں کہ یہ مسلمانوں کے ہاں صحابہ کرام کے دور میں جب کہ یہ بات ہو رہی ہے مدینہ منورہ کی، یہ تو تصور ہی نہیں تھا کہ کوئی مسلمان ہو اور وہ مسجد میں نہ آئے۔ ایسا تو ان کے ہاں تصور پایا ہی نہیں جاتا تھا کہ کوئی ایمان کا دعوے دار بھی ہو اور وہ مسجد میں نماز کے لیے نہ آئے۔ اس وجہ سے منافقین کو نماز پڑھنے کے لیے بھی مسجد ضرور آنا پڑتا تھا، تاکہ مسلمان یقین کیے رکھیں کہ یہ بھی مسلمان ہیں، یہ بھی ہمارے ساتھی ہیں۔ یہ توجہ دلانے کے لیے وہ نماز کے لیے بھی آتے تھے۔ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اور نہیں وہ یاد کرتے اللہ کو مگر بہت تھوڑا۔ ان کی کیفیت کیا کہ نماز کے لیے آئے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خاص طور پر اس کے بارے میں عصر کی نماز کی آپ نے مثال دی کہ انسان کیا کرتا ہے؟ بیٹھا رہتا ہے، سورج دیکھتا رہتا ہے، ابھی وقت ہے، ابھی وقت ہے، اور پھر وقت گزرنے کے قریب ہوتا ہے، سورج 2 شیطان کے سینگوں کے درمیان آ جاتا ہے، کیا مطلب کہ غروب ہونے کے قریب ہوتا ہے، پھر جلدی سے اٹھتا ہے، وضو کرتا ہے اور نماز پڑھتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 ٹھونگے لگا لیتا ہے۔ اس کو ٹھونگے لگانا کہا کہ جلدی سے نماز کو ادا کر لینا اور آخری وقت میں ادا کرنا، گویا کہ عصر کی نماز کو بھی لیٹ کرنا، یہ بھی منافقت کی علامت بتائی گئی۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز اور عشاء کی نماز کے بارے میں بھی بتایا کہ یہ منافقین کے لیے بھاری ہے۔ اگر میں آج فجر کی نماز کو اپنے اوپر بھاری سمجھ رہا ہوں تو مجھے اس بات کی بھی فکر کرنی ہے کہ خدا نہ خواستہ کہیں میں منافقین کی صف میں تو نہیں۔ اگر میں اس سے بچنا چاہتا ہوں تو مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بتلائی ہیں ان پر فکر کرنی چاہیے۔ میرے بھائیوں، وہی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جن کا قرآن میں اللہ نے تعارف رحمت للعالمین کے نام سے کروایا، کہ جن کی زبان سے کسی کے لیے کبھی سخت لفظ نہیں نکلا، اخلاق کے اعلیٰ درجے پہ فائز ہیں، لیکن جب بے نمازی کی بات آتی ہے تو وہی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میرا دل چاہتا ہے کہ جو لوگ نماز کے لیے نہیں آتے میں اپنی جگہ کسی اور کو کھڑا کر دوں اور ان کے گھروں کو جا کے آگ لگا کے جلا دوں۔ کتنا سخت انداز ہے،
وہ نبی کہ جو نبی رحمت ہے، کہ جس کی زبان سے سخت لفظ نکلتا ہی نہیں ہے. نماز اور بے نمازی کی بات آتی ہے تو وہ زبان جو رحمت کی زبان ہے وہ زبان بھی سخت ہوتی ہے. کیوں سخت ہوتی ہے؟ کہ یہ معاملہ ہی سخت ہے. اگر میرے اور آپ کے پلے میں نماز نہیں ہے تو میرے بھائیوں مجھے اور آپ کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے. مذبذبین بین ذالک، متردد رہتے ہیں. منافقوں کی یہ بھی نشانی، ایک اور علامت بیان کی جا رہی ہے کہ یہ کیا کرتے ہیں، یہ کفر اور ایمان کے درمیان میں متردد ہیں. کبھی کوئی کام دین کا کر لیا، کبھی کوئی دنیا کو راضی کر لیا. کبھی دین کا کام اگر فائدے میں ثابت ہوا تو پھر اس طرف پلٹ گئے، اور اگر دیکھا کہ دین کا کام کرنے میں مجھے مشکل ہے تو پھر دنیا کے کام کی طرف، پھر اپنی مرضی کر لی، شیطان کی پیروی کر لی، اپنی خواہشات کی پیروی کر لی، پھر وہ کام کر لیے. یہ دو رنگی والا انداز یہاں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ مذبذبین بین ذالک، یہ دو رنگیاں کرتے ہیں، یہ ان کے ایمان ڈاماڈول رہتے ہیں، یہ اس طرح کے کام کرتے ہیں. اور میرے بھائیوں آپ اس بات کو خوب جانتے ہیں کہ دو رنگی اللہ کو پسند نہیں ہے. دو رنگی اللہ کو کیا پسند ہونی ہے؟ دنیا میں کون پسند کرتا ہے؟ جو شخص کہتے ہیں یہ دوگلا بندہ ہے، دنیا میں اس کی کون عزت کرتا ہے؟ یہ ہماری سیاسی جماعتیں ہیں، اگر کسی کا تعلق مسلم لیگ نون کے ساتھ ہے اور پی ٹی آئی کے ساتھ بھی ہے، وہ ان کو ادھر بھی جاتا ہے، ادھر لوگ کہتے ہیں یار لوٹا ہے. کیا دنیا میں اس کی عزت ہے؟ مذہبی جماعتوں میں بھی ایسے ہی ہے. اگر کوئی آدمی ادھر بھی جاتا ہے ادھر بھی جاتا ہے، وہ ادھر بھی بنا ہوا ہے، لوگ اس کو خیال نہیں کرتے. لوگ کہتے ہیں یک رنگی ہونی چاہیے. اللہ بھی یہ بات قرآن مجید کے 28ویں سپارے میں بیان کرتے ہیں کہ جو میرے مومن بنتے ہیں نا وہ اللہ کے خالص ہوتے ہیں. اللہ نے کہا دو گروہ ہیں، انسانوں کے دو گروہ ہیں. 28ویں سپارے میں اللہ بیان کرتے ہیں کہ ایک حزب اللہ ہے اور ایک حزب الشیطان ہے. ایک رحمان کا گروہ ہے اور ایک شیطان کا گروہ ہے. یا رحمان کے بندے بن جاؤ یا شیطان کے بندے بن جاؤ. یہ دو رنگی کو اللہ نے قبول نہیں کیا. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اگر دین میں داخل ہونا ہے تو پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. جہاں مفاد نظر آیا دین کا عمل کر لیا، اور جہاں مشکل نظر آئی دین کو چھوڑ کے اپنی مرضی کر لی. اللہ ایسے مسلمان کو قبول نہیں کر رہے. اللہ کہتے ہیں دو ہی گروہ ہیں، یا شیطان کا گروہ ہے یا رحمان کا گروہ ہے. یا اس کے ساتھی بن جاؤ یا رحمان کے ساتھی بن جاؤ یا اس کے ولی بن جاؤ. تیسرا کوئی راستہ نہیں ہے. یہ نہیں ہوگا کہ کوئی 40% مسلمان ہے، کوئی 30% مسلمان ہے، کوئی 60% مسلمان ہے. میرے بھائیوں آج مجھے اور آپ کو اس بات کی فکر کرنی ہے کہ آج میرے اور آپ کے اس معاشرے کے اندر 100% آپ کو مسلمان بہت کم نظر آئیں گے کہ جو ایک ایک کام کرتے ہوئے، ایک ایک عمل کرتے ہوئے یہ سوچتا ہے میرے ربی کا کیا طریقہ ہے، میرے رسول نے میری کیا رہنمائی فرمائی ہے، میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے. سارے معاملات میں ایک ایک قدم اٹھاتے ہوئے وہ اللہ کو دیکھتا ہے، وہ اللہ کے رسول کو دیکھتا ہے. وہ دیکھتا ہے میں جو کام کر رہا ہوں میں جنتیوں کے کام کر رہا ہوں، جہنم والوں کے کام کر رہا ہوں. اگر میں ہر کام میں اپنی آخرت کی فکر نہیں رکھتا تو پھر مجھے اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے. اللہ آگے فرما رہے ہیں وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا. اور ایسے لوگ جو ہیں دو نمبریاں کرنے والے، اللہ پھر کہتا ہے ٹھیک ہے، ان کو ان کی گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے. اور فرمایا وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے تم رہو پھر گمراہ. فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، پھر کون ہے جو اسے ہدایت کے راستے پہ لے آئے؟ کوئی دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو اس کو ہدایت کا راستہ دکھا دے. اس کے لیے کوئی ہدایت کا راستہ نہیں ہے جس کو اس کا رب گمراہ. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین. اے لوگو جو ایمان والے ہو، نہ بناؤ تم کافروں کو اپنے دوست مومنوں کے علاوہ. یہ آیت قرآن مجید میں 12 مرتبہ آئی. اللہ نے بار بار اس بات سے منع کیا ہے کہ لوگوں کافروں کو اپنے دوست نہ بنانا. ٹھیک ہے کافروں کے ساتھ تم تجارت کر سکتے ہو، سیاسی معاملات ہو سکتے ہیں، دنیا داری ہو سکتی ہے، لیکن دلی دوست، قلبی دوست جو ہے وہ صرف مسلمان ہو سکتا ہے، وہ کافر نہیں ہو سکتا. اللہ نے اس بات سے منع کیا ہے. آج ہمارے حکمرانوں کی کیا کیفیت ہے کہ ہم پچھلے چند آیات پہلے ہم نے ایک آیت پڑھی تھی
جس میں اللہ نے اس کی وجہ بھی بیان کی کہ اللہ نے سوال کیا لوگوں سے، کیا تم اس لیے ان سے دوستیاں کرتے ہو کہ تم ان سے عزت چاہتے ہو؟ عزت حاصل کرنے کے لیے، دنیا میں مقام حاصل کرنے کے لیے ان سے دوستیاں لگاتے ہو؟ اور اللہ نے کہا تھا کہ یہ عزتوں کا مالک تو رب العالمین ہے، وہ عزت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ دنیا میں کون کسی کو عزت دے سکتا ہے؟ آج ہمارے حکمران غیر مسلم طاقتوں کے ساتھ اپنے تعلقات بڑھاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ اللہ رب العالمین نے بات کو پسند نہیں کیا۔ عزت دینے والا، حکومتیں دینے والا وہ رب العالمین ہے۔ میں نے ایک عالم دین کی بات سنی تو انہوں نے اس کی تشریح میں ایک بڑی خوبصورت مثال دی۔ کہنے لگے کہ اس کو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ہم پڑھتے تھے اس وقت، یہ میرا خیال بچپن کی بات ہے، اس وقت سے وہ واقعہ میرے ذہن میں ہے۔ کہتے کہ ایک آدمی کے کچھ پیسے گم ہو گئے، کچھ پیسے گم ہو گئے گھر میں اس کے۔ تو گلی میں ایک کھمبا لگا ہوا تھا تو اس کے اوپر لائٹ لگی تھی، تو وہ وہاں کچھ نہ ڈھونڈ رہا تھا، جیسے کچھ ڈھونڈ رہا ہوتا ہے۔ کسی نے پوچھا بھائی کیا کر رہے ہو؟ کہتا یار میرے کچھ پیسے گم گئے ہیں تو میں وہ تلاش کر رہا ہوں۔ پیسے گمے ہیں وہ تلاش کر رہا ہوں۔ کہاں گمے ہیں جی؟ کہتا پیسے میرے گھر میں گمے ہیں، کمرے میں۔ تو کہتا تلاش تم ادھر کر رہے ہو، پیسے تیرے کمرے میں گمے ہیں۔ کہتا اس لیے کہ وہاں اندھیرا ہے، میرے گھر میں لائٹ بند ہے، اندھیرا ہے، روشنی نہیں ہے، تو ادھر روشنی بہتر ہے، تو اس لیے میں ادھر تلاش کر رہا ہوں، ادھر تلاش کرنے میں مشکل ہے۔ وہ کہنے لگے کہ جس طرح آپ کو یہ بات سن کے ہنسی آئے گی، یہ بات آپ کو بڑی عجیب لگے گی، بالکل ایسے ہی اس بات کو لیجئے کہ جو انسان اپنے رب کو چھوڑ کے اوروں کی طرف عزت تلاش کرنے جا رہا ہے، رب کو چھوڑ کے اور طرف رزق تلاش کرنے جاتا ہے، رب کو چھوڑ کے دوسری طرف شفا دینے جاتا ہے، رب کو چھوڑ کے اور جگہ سے مانگنے جاتا ہے، وہ بھی ایسا ہی بیوقوف ہے جیسے گھر میں پیسے گھومنے والا گلی میں جا کے تلاش کر رہا ہے، وہ بھی ایسا ہی، اسے اندازہ ہی نہیں کہ میں نے کون سی چیز کہاں سے لے لی۔ جس کو اس بات کا اندازہ نہیں وہ بھی اس طرح کا ہی بیوقوف ہے کہ رب کا در چھوڑا ہے اور کبھی غیر مسلموں کے پاس جاتا ہے، کبھی اور ملنگوں کے پاس جا رہا ہے، کبھی اور کسی کو کرنے والا سمجھ رہا ہے۔ جس نے رب کو رب نہیں پہچانا، جس کو یہ نہیں پتا چلا کہ ساری طاقتوں کا مالک وہ رب العالمین ہے، وہ بھی ایسا ہی بیوقوف ہے۔ أَتُرِيدُونَ أَن تَجْعَلُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا مُبِينًا۔ آگے اللہ رب العالمین نے بڑی خبردار کیا ہے، کہا ہے کہ أَتُرِيدُونَ، کیا تم یہ چاہتے ہو، تم کافروں سے دوستیاں لگا کے تم یہ چاہتے ہو أَن تَجْعَلُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا مُبِينًا کہ تم حجت قائم کر لو اپنے اوپر کہ تمہیں عذاب اور سزا اللہ دے ہی دے، کہ اللہ نے ایک بات سے تمہیں منع کیا ہے، ایک کام سے روکا ہے، پھر بھی تم وہ کام کرتے ہو، تو پھر تم اپنے آپ کو اس بات کا مستحق بنا رہے ہو، اپنے آپ کو اس بات کے لیے لازم کر رہے ہو کہ اللہ تمہیں سزا دے۔ میرے بھائیوں، دوستیاں کافروں سے لگانے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم ان کے کلچر کو اپناتے ہیں۔ جب کوئی اچھا لگتا ہے نا تو پھر ان کا انداز بھی اچھا لگتا ہے، ان کے کام بھی اچھے لگتے ہیں۔ آج میرے اور آپ کے اس معاشرے میں ہمارے نوجوان مغربی کلچر کو اپنانا فخر سمجھتے ہیں۔ ہم ہندوؤں کی ہماری شادیوں میں کیا ہوتا ہے، یہ ساری ہندوؤں کی رسمیں ہم اپنی شادیوں میں ادا کرتے ہیں، اور میرے بھائیوں یہ کافروں کے ساتھ دوستی ہے، ہم ان کے کلچر کو پسند کرتے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کو بات پسند نہیں ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں یہ دیکھ لو کہ تم اپنے اوپر حجت قائم کر رہے ہو کہ قیامت کے دن تم پکڑے جاؤ، اس بات سے احتیاط کرنا۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔